ڈیجیٹل دنیا آج پہلے کے مقابلے میں تمام تر شعبوں میں کہیں زیادہ اہمیت اور اثر رکھتی ہے۔ پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیجیٹل FDI کانفرنس سے خطاب، کہا ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان میں سیف سٹی کا تصور متعارف کروایا گیا۔ پنجاب میں IT کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی، ہونہار طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ دیے گئے۔ پاک فوج نے LOC پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کو ناکام بناتے ہوئے مار گرایا۔ بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارت سے جنگ کا خطرہ موجود ہے، 2-4 دن اہم ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فوج نے حکومت کو بھارتی حملے کے خدشے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان ہائی الرٹ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ اگر بھارت نے جنگ کی صورتحال پیدا کی تو ہم اس کے لیے 100% تیار ہیں۔ جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم پہلگام واقعے پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل نے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ ارسا کی جانب سے پنجاب کو جاری سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ معاملے پر آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے صوبوں اور وفاق کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ نہروں کی تعمیر کا منصوبہ صوبوں کی رضامندی کے بغیر شروع نہیں ہوگا۔ CCI کی منظوری کے بغیر کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایک بچہ، ایک مرد، ایک خاتون، ایک بوڑھا اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور پانی کے مسئلے پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا موقف ہے۔ تو یہ سنتاز مہادے کی دھمکیاں نہ دو، یہ تمہاری گیدڑ بھپتیاں نہیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی عوام کے حقوق کی ضامن ہے۔ کالا باغ ڈیم کی طرح ہم نے کینالز کا ناجائز منصوبہ بھی ختم کروایا۔ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں شرکت کے بعد کراچی آمد پر پیپلز پارٹی کارکنان کی جانب سے مراد علی شاہ کا پرتپاک استقبال۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب میں کہا کہ کچھ شرپسند عناصر وفاق اور صوبوں میں دوریاں چاہتے ہیں، جبکہ بلاول صاحب ملک کی بقا چاہتے ہیں۔ نگراں حکومت نے تمام غلط فیصلے اپنے دور میں کیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے کینال کو مسترد کیا اور اس کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے۔ ہم وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ہم عرصے سے دریائے سندھ پر نئی نہروں کے منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے معاملے پر انتشار پھیلایا ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پانی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے صوبے کا پانی کسی کو نہیں لینے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی CCI اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا جون میں CCI اجلاس دوبارہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے توانائی مسائل رکھے جائیں گے۔ NFC سے متعلق امور بھی آئندہ ایجنڈے میں رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ محسن نقوی نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں پر JUI سربراہ کو اعتماد میں لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصورہ جا کر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنے حصے کے پانی کا تحفظ یقینی بنائیں گے، بھارت کا یک طرفہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سندھ طاس معاہدے پر اجلاس میں گفتگو، کہا بھارت کی پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ پاکستان معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے عالمی سطح پر آواز بلند کرتا رہے گا۔
دریائے سندھ سے نہروں کے متنازع منصوبے کے خلاف گھوٹکی میں سندھ پنجاب سرحد پر 7 روز سے جاری دھرنا ختم کر دیا گیا۔ دھرنا ختم ہونے کے بعد قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے کوشاں، دیہات کی 4500 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی ہوگی، بڑے شہروں میں سیوریج اینڈ ڈرینیج انفراسٹرکچر بھی تعمیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ رورل روڈ بحالی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا صفائی کا پروگرام ستھرا پنجاب کامیابی سے جاری ہے، شہری صوبے کو صاف بنانے کے لیے اپنا فرض نبھائیں۔ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پہلی پرواز 393 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے عازمین حج کو رخصت کیا۔ PIA 43,200 عازمین حج کو 117 خصوصی پروازوں کے ذریعے حجاز مقدس پہنچا رہی ہے۔ PIA کا قبل از حج آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $108 ملین کی اضافی فائنینسنگ کی منظوری کا اعلان کر دیا۔ رورل ایکسیسیبلٹی پروجیکٹ کے لیے $78 ملین منظور۔ خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $30 ملین کی منظوری دی گئی۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبے سے منڈیوں اور ملازمتوں تک رسائی کو بہتر بنایا جائے گا۔ فائنینسنگ کے ذریعے صوبے میں قدرتی آفات سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ IMF کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قرض پروگرام کی اگلی قسط جاری کرنے کے لیے مشن کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے رقم کی پہلی قسط جاری کرنے کی منظوری بھی اجلاس میں زیر بحث آئے گی۔ ذرائع کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے رقم کی منظوری ہوئی تو پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ ملنے کا امکان ہے۔ مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کا ملبہ بھارتی فوج کی ناردرن کمانڈ کے سربراہ پر گرا دیا۔ ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کی چھٹی کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما کو انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا سربراہ بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار نے پہلگام آپریشن کے بعد فوری طور پر پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل کمار کی طرف سے انکار پر مودی سرکار کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ مودی سرکار نے ظلم کی تمام حدیں عبور کر لی، کراچی کے معذور نوجوان کو علاج سے محروم کر دیا۔ 16 سالہ معذور ایان علاج کے لیے بھارت گیا، بھارتی حکام نے علاج کے بغیر واپس بھیج دیا۔ بھارتی حکام نے مریض کی والدہ کو بھی بھارت میں روک لیا۔ اہل خانہ کو شدید مشکلات کا سامنا، نوجوان گزشتہ ماہ سے دہلی کے اسپتال میں زیر علاج تھا۔ سب سے زیادہ خوش اقوام پاکستانیوں نے بھارتیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ گیلپ پاکستان کے حالیہ سروے کے مطابق انڈیکس میں پاکستان کا 44 ممالک میں 8واں، جبکہ بھارت آخری نمبر پر ہے۔ 72% پاکستانیوں نے تمام مسائل کے باوجود زندگی سے خوش ہونے کا اظہار کیا۔ پاکستانیوں کے مقابلے میں صرف 31% بھارتی خوش، جبکہ 34% نے زندگی سے مایوسی کا اظہار کیا۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج میں مزید تیزی آ گئی۔ آج پورے پنجاب میں احتجاج کی کال، ہسپتالوں میں انڈور سروسز معطل کر دیں، آپریشن تھیٹرز کو بھی بند کر دیا گیا۔ OPTs بند ہونے سے لاکھوں مریضوں کو پریشانی کا سامنا، مظاہرین کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع، متعدد ڈاکٹرز کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مال روڈ پر دھرنے کا معاملہ، مرکزی قیادت اور 300 مظاہرین کے خلاف 11 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تھانہ سول لائن میں پولیس کی مدیت میں درج کیے گئے مقدمے میں ڈاکٹر شعیب نیازی اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں سمیت 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बुशरा बीबी के नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी के तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत में 20 मई तक तौसीह कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को बुशरा बीबी को बानी PTI और कानूनी टीम की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 मरतबा तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी फराहम की गई है। कमरे में लाइट, TV और पंखे का इंतज़ाम मौजूद है। मौसम गर्मा में रूम कूलर फराहम किया गया है। अलहदा किचन की सहूलत भी दी गई है। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत की जेल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों को गर्मी ने लपेट में ले लिया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म और खुश्क। बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान और गिरदोनवाह में सूरज के तेवर बदस्तूर गज़बनाक। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।